یہ تو بھی لینے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال کی بھی ہو کہ حرام کی ہو. شک کی بنیاد پر تو یقینی طور پہ حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈر لگتا ہے کس کا کھائیں کس کا نہ کھائیں، کس کی چائے پیے کس کی نہ پیے. معلوم ہے تب تو بالکل حرام ہے. سور کھانے سے بھی زیادہ برا سود خوروں کا لقمہ ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تب تو پھر نہیں معلوم. جس دن اس قوم نے لقمہ حلال کر لیا اپنا، اس دن اس قوم کو ذلت اور رسوائی کبھی نہیں آ سکتی. آئیے وہ حدیث جو پڑھنے لگا تھا، قرآن میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور صحیح ستہ میں حدیث آئی ہے. ابھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں میں، شہر مالیگاؤں میں ایسا کر رہے ہیں کہ وہ گھما پھرا کے سود کو حلال کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، وہ مفتی اگر اس کی مرضی کے مطابق جواب نہ دے تو وہ عمل نہیں کرے گا، وہ دوسرے کو ڈھونڈے گا، پھر دوسرے سے پوچھے گا، پھر گھمائے گا پھرائے گا. یعنی کسی بھی طریقے سے ایسی بات لائے گا کہ چلو اس کو وہ چیز جو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق جواب ملے. لوگ مفتیوں سے سوال کر اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ اور رسول کی مرضی اور قانون کے مطابق جواب ملے، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا. اکثر لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پسند جو ہم نے ذہن قائم کر لیا اس کے مطابق جواب ملے. کرتے ایسے ہی کرتے. مگر یاد رکھنا، بڑے سے بڑے مفتی کو اللہ کا قانون بتانے کا حکم ہے، اللہ کا قانون بنانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. خدا کے قانون کو بنانے کی اجازت اگر کسی کو ہے پوری مخلوق میں تو بس وہ ایک ہی ہستی ہے، اور اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. باقی اور کوئی زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جو قانون بنا سکے، نہیں، سب کو فالو کرنا ہے. بھائی جب ملک کا قانون عام شہری نہیں بنا سکتا تو دین کا قانون عام مسلمان کیسے بنا سکتا؟ اور آپ کو حیرت ہوگی، سیدنا فاروق اعظم بھی نیا قانون لے کر کے آئے. توجہ کرنا، میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم بھی نیا قانون لے کر آئے تو آپ کو روکا گیا اور آپ واپس ہوئے. یہ آپ کی شان ہے. جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ کم سے کم نکاح کے لیے 10 درہم ہوں گے مہر میں، اور زیادہ سے زیادہ اتنے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا عمر اللہ سے ڈرو، جو کام اللہ رسول نے نہیں کیا وہ کام آپ کیوں کرتے ہو. کم سے کم 10 درہم اللہ رسول نے رکھا اور زیادہ سے زیادہ قنطارہ کہہ کر عورت کو مختار کر دیا کہ عورت زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے مقرر کرے. جب اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا آپ کیسے پابند کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے پابند نہیں کیا آپ کیسے پابند کرتے ہیں؟ سلام فاروق اعظم کی عظمتوں کو جیسے سنا آپ نے نگاہ جھکا کے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، میں اپنا یہ فیصلہ واپس لے لوں. جب تک کہ تم جیسے لوگ اللہ کے دین میں موجود ہو، حق بولنے والے، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. آپ غور کیجئے، جب سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی، غور کیجئے آج کون ہے فاروق اعظم؟ کوئی ہے؟ کوئی فاروق اعظم جیسا ہے کوئی؟ اس لیے سب قانون بتا تو سکتے ہیں، سب کوئی قانون بنا نہیں سکتا. اس لیے توڑ مروڑ مت کرو ورنہ برباد ہو جاؤ. بنی اسرائیل میں ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن بنی اسرائیل کو مچھلی کا شکار کرنے سے روک دیا، اس لیے کہ اسرائیلیوں کے یہاں سنیچر کا دن احترام کا دن تھا، تعظیم کا دن تھا. تو ان لوگوں کو اللہ نے سنیچر کے دن کہا کہ تم شکار ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے. بڑا مشہور واقعہ، قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا اس کو، اور حدیث میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ آیا یہ واقعہ. قرآن حدیث دونوں، دیکھیں کتنا مستند ہے واقعہ کہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور بہت مشہور ہے. سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، اور اللہ کی شان، سنیچر کے دن شکار سے منع کیا، لیکن سنیچر کو مچھلی زیادہ آئی دریا پر، تیر رہی تھی سطح پر. اب وہ اسرائیلیوں کے منہ میں تو پانی آنے لگا. لالچی لوگ، کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں نا، جن کے لیے مذہب مسلک کچھ نہیں ہوتا، صرف ان کا دین دھرم پیسہ ہی پیسہ، انہیں پیسہ ہی چاہیے، حالانکہ مر جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے. فرعون کتنے لے گیا ساتھ میں؟ قارون کتنے لے گیا؟ نمرود کتنے لے گیا؟ حمان کتنے لے گیا؟ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے امیر، بڑے کون کیا لے گئے؟
قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے جاؤ گے ساتھ میں، سوائے کفن کے ساتھ کچھ نہیں لے جانا ہے، اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ کفن بھی بہت دن تک کے بدن پہ نہیں رہتا، ہڈیاں پگھل جاتی ہے، چمڑیاں پگھل جاتی ہے، قبر کے کیڑے کھا جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، یہ بار بار جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اسلام تو پیسوں کو بار بار گننے سے بھی روک رہا ہے۔ جو بار بار گنتے ہو نا، بار بار قرآن کہتا ہے یہ جو بار بار گنتا ہے پیسے کو، یہ محبت کی نشانی ہے۔ مال رہے، مال کی محبت نہ رہے۔ صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مجھے خوب مال دے مگر مال کی محبت نہ دے، تاکہ یہ مال میں تیری راہ میں خرچہ کروں۔ یہ بار بار گننا بھی پیسے کی، خوب گنتے ہو نا، تھوک لگا لگا کے گنتے ہو، چھوڑ کے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے۔ مال مال مال، سب سے پہلے تو مال ہی ہاتھ سے جائے۔ یہ مال جس پہ بہت رال ٹپکاتے ہو نا، اس مال پر دیکھو یہ مال کیا ہے۔ آدمی بیمار پڑتا ہے تبھی مال اپنا تعلق ہم سے توڑ لیتا ہے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات لکھے تھے، وہ ذرا سن لے، شاید اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے۔ اس نے کہا میں نے 5 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سیریس ہو گیا تو میرے بچوں نے میرے بنگلے سے نکال کے مجھے ہاسپٹل میں داخل کر، میرا بنایا ہوا بنگلہ مجھ سے چھوٹ گیا صرف جب میں سیریس ہو گیا۔ توجہ کرنا، دیکھ رہے ہیں اللہ کی شان، دیکھ۔ اللہ سے دل لگاؤ، مال کماؤ، مال کو بے دل نہ لگاؤ، مال کو اتنی حیثیت دو جتنی اس کی حیثیت ہے۔ مال تجوری میں رکھو، دل میں مت رکھو۔ یہ مال ہی نے ہمیں جھوٹ بولنے پہ، یہ مال ہی نے ہمیں گبن کرنے پہ، یہ مال ہی نے ہمیں خیانت کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ سب سے پہلے مال ہی دور ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے 5 کروڑ کا بنگلہ چھوٹا ہاسپٹل میں پڑا ہے، کہاں؟ کرائے کے بیڈ پر۔ 5,000 کرائے کا بیڈ ہے، یا 25,000 ہے یا 50,000 ہے، لیکن پڑا تو کرائے کے بیڈ پر ہے۔ پھر کہتا ہے میرے قیمتی کپڑے اتار دیے گئے، دوا کھانے کا لباس مجھے پہنا دیا گیا۔ پھر کہتا ہے میرے گھر میں ایک سے کھانے پک رہے ہیں اور بغیر نمک اور بغیر دال، یہ میری غذا ہے، یہ میری آخری ایام۔ سوچے سرے، یہ دنیا ہے اپنی، یہ کل دنیا ہے، اور اس دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں بغیر نمک اور بغیر تیل کی دال نہیں، وہاں تو ایسی نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ آخرت کی تیاری کر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آج بہت جھوٹ بول رہے ہو مال کے لیے، اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہو مال کے لیے، پڑوسیوں کو دھوکہ دے رہے ہو مال، اچھے وفادار یاروں کو بھی مال کے لیے انسان دھوکہ دیتے۔ ایک عزیز تھا، بڑا اچھا نعت خواں تھا، اس کے دوستوں نے اس کو قتل کر دیا اسی مال کی وجہ۔ اسی ہندوستان میں ایک پیر صاحب تھے، سرکار غریب نواز کے بھی دادا پیروں کی اولاد میں سے تھے، اتنا خوبصورت وہ سید زادہ، اس کو دیکھو تو امام حسین کی یاد ہے، اس کا چہرہ ایسا حسین و جمیل سید زادہ، حسینی سید زادہ۔ ہندوستان آئے، لوگوں نے بڑا پیار دیا، نذرانے پہ نذرانے، نذرانے پہ نذرانے جمع ہوئے، کئی کروڑ روپے جمع ہو گئے۔ جو رات دن خدمت کرتا تھا اسی نے مرڈر کر دیا صرف پیسوں۔ یہ دنیا ہے بھائی، ماں نے مرڈر کیا بیٹے کا، بادشاہت کے لیے پیسوں کے لیے، بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا پیسے کے لیے، مال۔ بہت دنیا بہت بری ہے۔ یہ جو سود کے چکر میں پڑے ہو، توبہ کر لو، مرنے کے بعد منہ پہچانے نہیں جاتے، شکلیں پہچانے نہیں جاتے۔ تو حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم سن لے کہ انہوں نے گھما پھرا کر کے جب دیکھا کہ مچھلیاں تیر رہی ہے دریا پر، تو انہوں نے دماغ لگایا کہ کس طریقے سے ہیلا کریں اور اپنے لیے حلال کریں۔ ہیلے سے انہوں نے حلال کرنا چاہا تو کیا کیا، ایک گڈھا کھودا اور ایک نالی بنائی کہ آئندہ سیٹرڈے جب مچھلیاں تیرتی ہوئی آئے گی تو نالی کے ذریعے سے گڈھے میں آئے گی اور ہم گڈھے کو بند کر دیں گے۔ تو بھائی ایسے کھاؤ یا ایسے کھاؤ، وہ تو جو ہے وہ ہے۔ پیشاب کو شربت روح افزا بول کے پیو گے تو پیشاب روح افزا تو نہیں ہوگا،
گندگی کو حلوہ بول کے کھاؤ گے تو گندگی حلوہ تو نہیں بنے، نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی۔ انہوں نے ویسے ہی کیا، بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یار فلاں لوگ بہت شدت کرتے ہیں، یہ لوگ بس بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے قرآن پیش کر، آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں۔ شدت کی بات نہیں ہے، اللہ کے قانون کے تحفظ کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا سود کھانے پہ بھی بائیکاٹ ہوگا؟ میں نے کہا یہ دین ہے، ہم ڈائریکٹ بائیکاٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کو سمجھاؤ، مانتے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں تو پھر ان کا بائیکاٹ ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر کا نام نہیں ہے۔ من احب للہ جہاں فرمایا گیا وہی وابغض للہ بھی فرمایا گیا۔ محبت اللہ کے لیے ہوگی تو دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگی، اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرنا نہ جانے سمجھ جائے وہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آدمی اپنے خلاف کو اپنا دشمن مانتا ہے تو جو اللہ کے خلاف، اللہ کی نشانیوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کیوں کھڑے ہونا نہیں چاہتے؟ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ وہ جو مچھلیوں کا شکار کرتا تھا، اور دوسرا گروپ وہ جو مچھلیوں کا شکار نہیں کرتا تھا لیکن ان کو سمجھاتا تھا کہ تم شکار مت کرو، تم اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ وہ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا جب تم نہیں مانتے تو تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم الگ اور ہم الگ۔ 2 گروپ۔ تیسرا گروپ وہ بھی مچھلیوں کا شکار نہیں کرتا تھا لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، رشتہ داریاں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ جو تیسرا گروپ تھا جس کو لوگ بہت شدتی کہتے ہیں، وہ آپ نام دے دیں جو بھی نام دینا ہو، اور بیچ والے گروپ کو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے صلح کلی کہہ لیے جی، کہ ادھر سے بھی ملتا تھا ادھر سے بھی ملتا۔ یہ صلح کلی لوگ تھے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی۔ یہ ان کی کیفیت۔ کیا ہوا پھر؟ تو یہ جو لوگ تھے نا، جو پیور کٹر لوگ تھے، جن سے لوگ بہت ناراض رہتے کہ نہیں یہ لوگ تو بس شریعت پہ اڑے ہوئے ہیں، میرے بھائی انہوں نے کہا تم لوگ